ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد وآل محمد سلام. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. پروردگار عالم اپنے سارے صفات میں علی الاطلاق ہے. کسی کو حق نہیں ہے اس پر پابندی لگانے کا، وہ جیسا چاہے ویسا کرے. وہ اس کائنات میں تنہا اور تنہا تمام امور کا انجام دینے والا ہے. وسائل خود اختیار کرے اگر چاہے تو، نہ چاہے تو بغیر وسیلے کے انجام دے، وہ خود جانتا ہے. اپنے صفات میں وہ جسے چاہے صفت دے دے. بھائی جناب عیسیٰ کو اس نے خالق بنایا کہ نہیں بنایا؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے میں خلق کرتا ہوں. جب میں خلق کرتا ہوں یعنی میں خالق ہوں، لیکن بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اس کی اجازت سے خلق کرتا ہوں. درست ہے. اگر یہ بِإِذْنِ اللہ نہ لگا ہو تو مشکل پیدا ہوگی. لیکن یہ پروردگار کی اجازت سے جیسا چاہتے، جیسا جتنا اس نے اختیار دیا ہے اتنا صرف کرتے ہیں. کسی کو وہ مردے کو زندہ کرنے کا اختیار دے رہا ہے، کسی کو نابینا کو بینا کرنے کا اختیار دے رہا ہے، کسی کو عصا کو اژدہے میں بدل دینے کا اختیار دے رہا ہے، کسی کو سر پہ ہاتھ پھیر دے تو شفا دینے کا اختیار دے رہا ہے، کسی کو اشارہ کرے تو سورج پلٹنے کا اختیار دے رہا ہے، کسی کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا اختیار دے رہا ہے، کسی کو اشارہ کرے تو ستارے کو در پہ آنے کا اختیار دے رہا ہے. یہ پروردگار کے اختیارات ہیں، جس کو چاہے عطا کرے. اگر مان لیا تو توحید سلامت ہے، نہیں مانا تو توحید رخصت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ اختیار پروردگار ہے. ہم اس کی جانب سے آئے ہیں من اللہ، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. جناب آدم کے سلسلے میں اس نے کیا کہا؟ میں بات کو ذرا سے روک رہا ہوں تاکہ بات ذہن سے دور ہو جائے اگر ہے تو. جناب آدم جب مٹی کا پتلا جناب آدم کا بنایا جا رہا تھا، پروردگار عالم خود نہیں آیا تھا مٹی لینے کے لیے، کیونکہ ہم اس نظریے کے قائل ہی نہیں ہیں کہ کعبے کی چھت پر خدا کو اتارے ہیں. ہمارا خدا وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، لا یدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کے جسم نہیں ہے. اگر جسم ہوگا تو محدود ہوگا، محدود ہوگا تو خدا نہیں ہوگا، کیونکہ جسم کی خاصیت ہی ہے محدود ہونا، اور جب تک محدود نہیں ہوگا تو جسم نہیں ہوگا. جب جسم ہے تو محدود ہے، جب محدود ہے تو خدا نہیں ہے. مٹی زمین سے کون لے گئے؟ کہ فرشتے لے گئے. مٹی کو پانی میں کس نے گوندھا؟ کہ فرشتوں نے گوندھا. جناب آدم کے پتلے کو کس نے تیار کیا؟ فرشتوں نے تیار کیا. لیکن اس نے کہا کیا؟ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. انی خالق، میں بنانے والا ہوں بشرا من طین. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر لوں. میں، عجیب بات ہے، بنا رہے درست کر رہے فرشتے، اور پروردگار کہہ رہا میں درست کر لوں. نسبت کو اپنی طرف دے رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں ابتدائے خلقت میں کسی غیر کا تصور نہ آئے. تم یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ تمہارا خالق میں ہوں، ولا فرشتے تمہارے پتلے کو بنا رہے ہوں.
لیکن خالق میں ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے سجدے میں کیجئے. مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا آپ کے سامنے. اس کے بعد جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پروردگار عالم نے اس سے بگڑ کے پوچھا کہ یا ابلیس، قرآن ہے یہ، یا ابلیس، اس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی یا لگ سکتا ہے. تو یا اللہ ہے لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ابلیس. پروردگار نے پوچھا یا ابلیس من منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے. من منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. کوئی اور ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، اگر کریں تو غلط ہے. نہیں کہہ سکتے آپ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا تھا. کوئی لفظ قدرت عربی ہے، خدا کہہ سکتا تھا. کوئی مشکل تھی کہنے میں کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بقدرتی، میں نے اپنی قدرت سے بنایا تھا، لیکن نہیں کہا لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے. صلوات علیہ محمد اور آل محمد. اب یہ پروردگار عالم نے بیدیہ کیوں کہا اور یدیہ سے ان دو ہاتھوں سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی، ابھی کا موقع نہیں ہے یہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے سامنے پتلے کو فرشتوں نے بنایا، فرشتوں نے خود دیکھا، سارے ملائکہ نے دیکھا کہ خود ہی بنا رہے تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ مالک بنایا ہم نے، نسبت تو دے رہا ہے. بنایا تو ہم نے خود، تو کہہ رہا میں نے بنایا، ہم نے بنایا اپنے سامنے، لیکن نہیں کہا. اور یہ بھی عجیب ہے، توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے لیے دو طرح کے لفظیں استعمال کی ہیں، جسے عربی میں کہتے ہیں متکلم وحدہ، متکلم مع الغیر. کبھی وہ کہتا ہے میں نے بنایا، کبھی وہ کہتا ہے ہم نے بنایا. توجہ کیجئے گا، کبھی میں کا لفظ اپنے لیے لاتا ہے، کبھی ہم کا لفظ لاتا ہے اردو کے اعتبار سے. کبھی کہتا انا یا انی، کبھی کہتا ہے نحنو یا انا. یہ قرآن ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. انا نحنو نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. لیکن کہیں کہتا ہے کہ نہیں میں نے، ما منعک ان تسجد لما خلقت، جسے میں نے خلق کیا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے. جبکہ فرشتے ہیں، جہاں نحنو کا وہاں کیا مفسرین نے بیان کیا کہ پروردگار عالم جہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے، پلورل استعمال کرتا ہے، یا نحنو یا انا کا، اس سے مراد ہوتا میں اور میرا لشکر. جیسے قرآن کے نزول میں جناب جبرائیل واسطہ ہے، بیچ میں شامل ہے، لوح محفوظ بیچ میں ہے، تو اس کے معنی یہ کہ میں اور میرا لشکر. انا نحنو نزلنا الذکر، یا ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے، میں اور میرا لشکر، انا و جنودی. لیکن جہاں متکلم وحدہ کا صیغہ آ رہا ہے، سنگولر پروردگار عالم استعمال کر رہا میں نے بنایا. اور یہاں پہ کہہ رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. پروردگار یہ مٹی کا پتلا تو نے تو نہیں بنایا. سویتہ کے معنی کیا، میں نے خلق کیا. اب اس کی مثال میں بچوں کے لیے دے رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے آپ کو ایک خط لکھا اور آپ نے اسے قابل جواب نہیں سمجھا. کچھ دن بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ نے میرا خط نہیں لکھا جس کو میں نے جواب نہیں دیا، اس کو میں نے خود لکھا تھا. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا جس کو میں نے خود لکھا تھا. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ صحیح ہے، لیکن واقعا ہم نے لکھا تھا. آیا وہ خط ہم لکھ رہے تھے، یا ہمارا ہاتھ لکھ رہا تھا، یا ہمارا قلم لکھ رہا تھا؟
یہ جو لکھنے کا کام ہو رہا تھا کون کر رہا تھا؟ وہ قلم کر رہا تھا. تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ جس کو میرے قلم نے لکھا تھا؟ کہا نہیں، ارادہ ہمارا تھا. یعنی اگر کوئی چیز طول میں آ جائے میرے پیدل نہ آنے پائے، لیکن اگر اسی خط کو میرا بھائی لکھتا ہے تو میں اپنا نہیں کہہ سکتا تھا، چونکہ وہ میرے مقابلے میں ہے. لیکن میرا ہاتھ میرے مقابلے میں نہیں ہے، میرا قلم میرے مقابلے میں نہیں ہے، میرے برابر نہیں ہے، بلکہ میرے ماتحت ہے. تو جب کام ماتحت ہو رہا ہو تو خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے. اور یہاں توحید خراب نہیں ہوتی بلکہ نہ ماننے پر خراب ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. کائنات میں ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، دوسرا نہیں. وہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، کیونکہ ہم آئے ادھر سے ہیں، ہمارا خالق وہی بالاستقلال. اس بیچ میں فرشتے بنا رہے ہوں، بیچ میں ہمارے والدین شامل ہوں، آخر وہ ہے، وہ سارا سلسلہ طول میں ہے. لیکن آخر جو منزل جائے گی وہ پروردگار عالم ہے. لہذا ہمارا خالق وہ ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی دوسرے وجہ کے لیے خلق ہی نہیں کر سکتا. توجہ کریں، وہ کسی دوسرے سبب کے لیے خلق ہی نہیں کر سکتا. اب یہ بات بہت تفصیلی اور بہت ہی علم کلام کا مسئلہ ہے، لیکن میں جلدی سے واضح کر رہا ہوں. چونکہ اس نے بنایا ہے، اور جب اس نے خلق کیا انسان کو تو کوئی نہیں تھا. توجہ کیجئے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں. جب اس نے انسان کو بنایا تو کائنات میں کچھ نہیں تھا، وہ تھا صرف اور ایک بننے والی مخلوق بس. اور یہ بھی صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ ہم اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی خط فاصل کھینچ ہی نہیں سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج تھا اور روشنی نہیں تھی. یہ تو آپ کہیں گے کہ سورج کی روشنی سورج کی وجہ سے ہے، لیکن یہ تصور محال ہے کہ سورج ہو اور روشنی نہ ہو. وہ فیاض علی الاطلاق ہے، محال ہے کہ فیاض ہو اور فیض نہ ہو. کوئی تھا جو ہر وقت، زمانہ کہاں ہے وہاں؟ زمانہ تو سورج و چاند کی گردش کا نام ہے. یہ گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ ماہ و سال، یہ تو سورج و چاند کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں. جو سورج و چاند کی گردش کے پہلے کا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہاں تو کچھ نہیں ہے. میں انسان کی بات نے کہا کہ میں انسان کی بات کر رہا ہوں جو اول مخلوق ہے. جب پروردگار عالم نے بنایا تو اپنے لیے بنایا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے بنائے. اسی لیے علمی لفظ ہے کہ علت فاعلی بھی مخلوق کی خود ہے، علت غائب بھی خود ہے، بنانے والا بھی خود ہے، اور جس کے لیے بنایا ہے وہ بھی خود ہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہم کائنات میں آئے پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اگر پہچان کے سر جھکا دیا تو اس سجدے کی اہمیت ہے، اور اگر یوں ہی عادتاً گر گئے تو پھر گرتے پڑتے رہیں. پھر وہ اٹھنا بیٹھنا ہے. ہر اٹھا بیٹھی کو نماز نہیں کہا جاتا. میں انشاءاللہ پہنچوں گا اقامت صلاۃ پیش کروں گا آپ کے سامنے. ہر اٹھا بیٹھی نماز نہیں ہے. نماز ایک خاص چیز ہے، ایک خاص حالت ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا. ہر پیشانی کو رکھ دینے کا نام سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ ایک خاص کیفیت ہے انسان کی. وہ کب پیدا ہوگی؟ جب معرفت پروردگار پیدا ہو جائے، جب انسان اپنے مالک کو پہچانے کہ وہ کون ہے جس کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں. اس کو پہچانو کہ وہ کون ہے، اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم کون ہیں. پھر مزہ آتا ہے سجدے کا. اور پھر زبان نہیں کہتی، دل کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اتنی نالائقیوں کے باوجود
یہ لفظ یہاں پر کیا نہیں ہے، جلدی سے کیا گزر رہا ہوں، اتنی نالائقیوں کے باوجود اس نے آج تک ہمیں رسوا نہیں کیا. یہ کم لطف ہے اس کا. میرے عزیزو، اگر ہماری فائل خود ہمیں دے دی جائے تو جو نمبر ہم اپنے آپ کو دیں گے وہ 0 سے آگے نہیں جائے گا. اگر پروردگار کے لطف و کرم پر ہماری نظر ہو اور اس کے بعد اپنی زندگی کو دیکھیں تو بہت خطرناک ہے مسئلہ. اگر قیامت میں روز محشر حساب خود ہمیں دے دیا جائے اپنا تو ہم جنت نہیں جا سکتے. یہ بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں، ممبرز کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. جو کیفیت ہماری اپنی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک اس نے پردہ فاش نہیں کیا. کسی گناہ کے لیے اس نے پردہ فاش نہیں کیا. نہیں، پریشان نہیں ہو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ. ائمہ نے اشارہ تک کیا، اگر یہاں تک گناہوں میں ڈوب چکے ہو، یہاں تک گناہوں کے اندر ضم ہو چکے ہو تو گھبرانا نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. لیکن اس کے سامنے آؤ تو کم از کم، اس سے مانگو تو کم از کم. دل احساس تو کرے کہ گناہ گار ہیں. فوراً ذہن جاتا ہے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا بعد میں سوچئے، پہلے سوچئے ہم نے کیا کیا ہے ماضی میں کہ یہ رکاوٹ جس کی وجہ سے آئی ہے کچھ ہے. توجہ کریں، کچھ ہے ماضی میں جس کی وجہ سے کچھ پیدا ہو رہا ہے. اور اگر کچھ نہیں ہے تو پھر شکر کرو کہ اس لائق تھے کہ خدا امتحان لے رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہم اس کائنات میں ہم اور آپ ایک مقصد کے لیے آئے جو ہے معرفت خدا. درست؟ اس نے پوچھا کہ معرفت خدا کیا ہے؟ امام نے کہا معرفت اہل کل زمانین امامہم. معرفت خدا یہ ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. اللہ اکبر. یہ معرفت خدا ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. یعنی امام خدا ہے کہ جی نہیں، امام خدا نہیں ہے لیکن صفات الہی کا مظہر ہے. میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں. کیسے مظہر ہے، کیا ہے، وہ کیا ہے، معرفت کیسے پیدا ہوگی. معرفت ذات ممکن نہیں ہے، صفات کی معرفت، صفات میں کیسے، وہ تفصیل ہو چکی اس کے لیے. امام مظہر صفات پروردگار ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے امام کا. جو وقت کا امام جو جس زمانے میں ہے، توجہ کیجئے، جس زمانے میں جو امام ہے اس کی کم از کم 2 حیثیتیں، ظاہر صفات پروردگار ہے امام. اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ مظہر کے معنی کیا ہے، بالآخر آپ کے ذہن میں ہوگا. مظہر صفات پروردگار ہو تب بھی انہی سے ظاہر ہوگی. یہ 14 ہستیاں کائنات میں وہ ہیں کہ جو مظہر صفات پروردگار ہیں بے تمام معنی، اتم درجے پر. یعنی ان سے زیادہ کائنات میں کوئی صفات خدا کو ظاہر کر ہی نہیں سکتا. توجہ کیجئے، انبیاء صفات پروردگار کا مظہر ہیں، مرسلین صفات پروردگار کا مظہر ہیں، اوصیاء صفات پروردگار کا مظہر ہیں، ہم اور آپ صفات پروردگار کا مظہر ہیں، ہمارے والدین صفات پروردگار کا مظہر ہیں. اب یہاں تک بات آئی، میں ایک لفظ جلدی سے کہہ دوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے، بچوں کے سمجھ میں بھی آ جائے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں والدین کے لیے کتنا احترام قائل ہے پروردگار. کبھی اس پر غور کریں آپ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. کوئی معمولی مسئلہ قضا میں کوئی چیز آ جائے، یعنی فیصلہ ہو چکا، قلم چل چکا، جیسے کہتا نا امضا کر دیا گیا، سائن کر دی گئی، کچھ نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کر دیا پروردگار عالم نے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، بات ختم ہو گئی. فوراً کہتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہی نہیں.
اس میں سے ایک احسان والدین ہے، ایک امانت ہے. امام نے فرمایا اگر میرے باپ کا قاتل میرے پاس امانت رکھے گا تو میں اس کو ویسے ہی واپس کروں گا. قاتل ہونا الگ مسئلہ ہے، یہ امانت ہے. اسی طریقے سے والدین کی اطاعت کے لیے برن کانا او فاجرین، برن کانا او فاجرین، اطاعت کرو والدین کی، وہ چاہے برے ہو یا اچھے ہو، ان کی برائی ان کے قبر میں جائے گی، تم سے مطلب نہیں ہے. تم ان کے ساتھ احسان کرو. اگر ہماری زندگی میں کہیں مشکل پیدا ہو رہی ہے پلٹ کے دیکھنا چاہیے والدین راضی ہیں کہ نہیں. اگر خدا نہ کرتا والدین کی ناراضگی کا ہم سبب بن گئے کسی بھی اعتبار سے، مشکل پیدا ہوگی. پھر کرتے رہیے دعا، جاتے رہیے مولانا کے پاس، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پہلے والدین کو راضی کرو. آپ کو معلوم ہے جس کی قبر میں پیغمبر اترے تھے اس کو بھی فشار ہوا کیونکہ مشکل تھی. کہیں مسائل سخت ہے، کبھی گفتگو اس پر کروں گا انشاءاللہ تو میں بچوں کو بات واضح ہوگی. والدین کے لیے اتنا احترام کیسے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اوف. اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو خبردار انہیں اوف نہ کہنا. اور علماء نے لکھا کہ اگر اوف سے چھوٹی کوئی لفظ ہوتی تو خدا شاید اس سے بھی منع کر دیتا. والدین سے زور سے بات کرنا کیسا، والدین سے بگڑ کے گفتگو کرنا کیسا، والدین کی توہین کرنا کیسا، والدین کی بات کو نہ ماننا کیسا. خبردار اوف نہ کرنا. آج کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ اگر پروردگار عالم نے انہیں کچھ دے دیا تو والدین کا احترام بھولتے جا رہے ہیں، والدین کے آگے چل رہے ہیں. آپ اپنے لیے ہوں گے ڈاکٹر، آپ اپنے لیے ہوں گے انجینئر، آپ اپنے لیے ہوں گے آیت اللہ، لیکن یہ باپ ہے آپ کا جس نے اس وقت پالا ہے کہ جب کروٹ نہ دلاتا تو لے نہیں سکتے تھے. دیکھ رہے ہیں؟ خبردار فلا تقل لہما اوف. اب گفتگو والدین پر نہیں تو بیچ میں گفتگو آگے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نہ عرض کرتا احادیث و قرآن کی روشنی میں. فلا تک شوخی بردار نہیں ہے، مزاح کا مسئلہ نہیں ہے، رد ہونے کی بات نہیں ہے. فلا تقل لہما اوف، خبردار اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں. یہ کچھ کریں بحث اس سے نہیں ہے، ان کے ذمہ دار ہم ہیں تم نہیں ہو، تم اپنے بارے میں دیکھو صرف. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنا تو بڑے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میں صرف ایک لفظ کے لیے یہاں تک لا رہا ہوں آپ کو. اور اپنے شانوں کو رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا. خبردار ان کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہونا کہ اگر آج جوانی کا جوش آ گیا تو ماں سے اکڑ کے کھڑے. خبردار اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. اور اب جو جملہ مجھے کہنا تھا وہاں تک پہنچ گئے. اب اگر ان سے کہنا تو اتنا کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار ان پر ایسے رحم کر کہ جیسے انہوں نے اس وقت ہماری تربیت کی جب ہم چھوٹے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ. اب میں ایک لفظ یہاں پر کہے بغیر نہیں گزر پا رہا ہوں. آپ نے دیکھا جب ان کے سامنے جانا تو شانوں کو جھکائے رکھنا، جب ان کے سامنے جانا تو نرم لہجہ اختیار کرنا، جب ان کے سامنے جانا تو لفظ اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے جانا تو جھڑکنا نہیں. ایسے بلایا نا والدین کے سامنے. قرآن کی آیتیں پڑھی سورہ بنی اسرائیل، ایسے بلایا. اپنے سامنے کیسے بلاتا ہے کہ جب میرے سامنے آنا تو نگاہ تمہاری جھکی رہے، مستحب ہے کہ سجدگاہ کو دیکھتے رہو، تیز لہجے میں گفتگو نہ کرنا، کوئی اضافی لفظ نہ کہنا، حتی اوف، اکڑ کے نہ کھڑے ہونا. ہے کہ نہیں؟ جس طرح اپنے سامنے بلا رہا ہے نماز میں اللہ. میں جس لفظ کے لیے لایا ہوں اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں، میں معاف کیجیے گا بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ تو مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے. جس طرح اپنے سامنے بلایا پروردگار عالم نے نماز میں، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. ان قبلت قبل ما سواہا وردت رد ما سواہا، اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول، یہ رد تو سب رد. ہر امام کی پہلی اور آخری خواہش نماز. تاریخ گواہ ہے اس چیز کے لیے.
پہلی اور آخری خواہش نماز. جب پیدا ہوا تو سجدہ, جب جانے لگا تو سجدہ. ہر امام کے بارے میں آپ دیکھیں گے مولا کائنات جیسے ہی کعبے میں دنیا میں تشریف لائے فوراً سجدہ کیا. اب یہ اور بات تھی کہ وہ خدا کا سجدہ کر رہے تھے, بدھ گر گر کے ان کے قدم چوم رہے تھے. جب جانے لگے تب بھی سجدے میں آخری خواہش نماز. ابھی کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جناب مسلم کے سامنے جب قاتل آیا تو آپ نے کہا سن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. کون ہے یہ؟ امام کا سفیر ہے. نماز کیا کرے گی اس وقت؟ لیکن آخری خواہش, چونکہ امام کو پہچانتا ہے, معرفت ہے امام کی. جب امام کی معرفت ہوگی تو صفات امام کو کوشش کرے گا لینے کی, اڈاپٹ کرنے کی. تو اپنے سامنے پروردگار عالم نے بلایا تو ایسے ہی بلایا کہ اس طریقے سے آنا, شانے جھکائے ہوئے ہوں, نرم لہجہ ہو. کوئی لفظ, ایک لفظ اوف کہہ دیجئے نماز باطل ہو جائے گی. جتنا کہا ہے فوراً بات احسان کے لیے کہا. صرف ایک چیز ہے جس نے ایسا کوئی حد نہیں ہے جو یہ کہے اس کو انجام دو. اگر منع کر دے بات کہ نماز جماعت میں مت جاؤ اور اس کے لیے یہ باعث ناراحتی اور ناراضگی کا باعث ہو, جانے سے لے آؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم یہاں اکیلے ہیں, فوراً چھوڑ کے چلے گئے اور اس مقام پہ پہنچے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ایت اللہ بہجت کے بارے میں بھی یہی ہے. 4 سال کے شاگرد آگے قاضی کے باپ نے بلا لیا, چلے گئے, لیکن خدا نے اتنا دے دیا. چونکہ دینے والا تو وہی ہے, کوئی اور تو نہیں دے گا. اگر اس کے لیے تم نے اطاعت کی ہے تو ہم وہاں بھی دیں گے, یہاں بھی دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس توجہ کیجئے جس جملے کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک زحمت دی. عزیزو, خدا نے اس طریقے سے بلایا والدین کے لیے, کیوں اتنا احترام؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیوں اتنا احترام ماں باپ کا؟ دعا نے خود بتا دیا, ان کے بارے میں دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, پروردگار ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط؟ جی وہ غلط ہے. قرآن کہہ سکتا تھا کہ رب ارحمہما کما رحمانی صغیرہ, پروردگار ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا. انداز بھی کہنے کا یہی ہوتا ہے, جس صفت کی دعا کر رہے ہیں اسی صفت کو لاتے ہیں کہ پروردگار ان کو ایسے رزق دے جس طرح انہوں نے مجھے رزق دیا. مثلا پروردگار عالم ان پر ایسے لطف کر جیسے انہوں نے مجھ پر لطف کیا. آج بھی آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں, لیکن یہاں خدا بدل رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا پروردگار ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے میری تربیت کی. تربیت کے لیے لفظ کون سا رکھا؟ ربیا. ربیا یعنی یہ 2 رب رہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ 2 ان کے اندر صفت ربوبی پیدا ہوئی. اب مجھے رکنا پڑے گا, ذرا سی عربی گرے میرے رکنا پڑے گا. دیکھیے رب جب ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, رب 2 چیزوں سے بنتا ہے, یا ربابا سے بنے گا یا ربایا سے بنے گا. رباب جو الحمدللہ رب العالمین ہے, اس کا ترجمہ پالنے والا غلط ہے. یہ ربابا سے یعنی مدبر کائنات, پوری کائنات کے امور کو مینج کرنے والا. اس میں سے ایک چیز ہے پالنے والا. اور جہاں ربیا آیا ہے قرآن اس کو بھی استعمال کیا ہے, یعنی اس نے میری پرورش کی. لیکن رب یعنی ربیا, یہ دونوں میری تربیت کر رہے تھے, مجھے پال رہے تھے. جیسے کل پہلی مجلس میں کہا تھا جناب عبد المطلب نے کہا نا رب الابل, میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں. اونٹوں کے امور کا کوئی مینجمنٹ تھوڑی ہوتا ہے, میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں, گھر کے لیے کوئی ہے. اسی طرح یہ میرے پالنے والے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اتنا زیادہ احترام کیوں؟ چونکہ دنیا میں تمہیں لانے کے لیے, اگر آپ لفظ پر غور کریں, دنیا میں ہمیں لانے کے لیے خدا نے اپنی ایک صفت کا انہیں مظہر بنا دیا. اپنی ایک
ایک صفت کا انہیں مظہر بنا دیا کہ اگر ہم ان کے اندر یہ ربوبیت کا جذبہ نہ پیدا کرتے، اگر ہم ان کے اندر ربوبیت کا یہ انداز نہ رکھتے تو تمہیں کبھی وہ پال نہیں سکتے تھے۔ آپ اچھا یہاں تو جو لوگ بہرحال جوان ہیں وہ تو محسوس ہی نہیں کر سکتے، جب تک کوئی انسان اس منزل پر نہ آئے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کسی ایک جوان اس سے پوچھیے 18 19 سال 12 سال باپ کسے کہتے ہیں، کیا وہ باپ کسے کہتے ہیں، باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے اسے کیا پتا؟ جب یہ باپ بنے گا تب سمجھے گا، جب کوئی بچی ماں بنے گی تب سمجھے گی۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ چونکہ ابھی اس کے اندر وہ چیز آئی نہیں من جانب اللہ، ابھی پروردگار عالم نے اس کو دیا ہی نہیں۔ جب تک باپ نہیں بنا تو باپ کی محبت نہیں آئی۔ کہاں سے آئے گی محبت؟ من جانب اللہ۔ جب تک ماں نہیں بنی تو محبت نہیں آئی۔ کیوں آئے؟ چونکہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماں بنے گی تو خدا اس محبت کو ڈالے گا، تب محسوس کرے گی۔ یعنی اگر پروردگار عالم اپنے اس صفت ربوبی کا انہیں مظہر نہ بناتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ آج آپ دیکھیے اگر پڑوسی کا بچہ رو رہا ہو تو نیند میں خلل پڑتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر اپنا بچہ رو رہا ہو تو نیند ہوا ہو جاتی ہے۔ یہ فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ اچھا خاصا متدین انسان بھی محسوس کرتا ہے، ولو زبان سے نہ کہے دیندار ہے، لیکن یہ تو ہے ہی کم از کم، کیونکہ پڑوسی کا بچہ رو رہا ہے۔ بچے رونے کی اس کو کوئی درد نہیں ہے، اپنا بچہ رونے کا مسئلہ ہے۔ یہ چیز آئی کہاں سے؟ من جانب اللہ آئی۔ اگر یہ ہم ان کو اپنی ربوبیت کا مظہر نہ بناتے تو یہ تمہارے رونے پر بھی اسی طرح کرتے، اور تم روتے رہتے، نہ ماں توجہ دیتی نہ باپ توجہ دیتا، نتیجے میں سوائے موت کے کچھ نہ ہوتا۔ لیکن ہم نے ایک صفت دے دی کہ تمہارا رونا ان سے برداشت نہ ہو، یہ خود ٹہلتے رہیں گے، تم کو سلاتے رہیں گے۔ یہ غلط گیلے بستر پر ماں لیٹ جائے گی، تم کو اپنے اوپر سوکھے میں لٹا لے گی تاکہ تم سکون سے رہو۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ چونکہ ہم نے انہیں اپنی ایک صفت کا مظہر بنا دیا، ایک صفت ربوبیت کا مظہر بنایا، وہ بھی ناقص، مظہر کامل نہیں ہے والدین۔ نہیں، یہ بات جلدی سے کہہ دو تاکہ بات اور آگے بڑھ جائے۔ والدین پروردگار کی محبت کا، مہر کا مظہر ہیں، لیکن کامل ہیں یا ناقص ہیں؟ اب فیصلہ بڑا سخت ہو گیا آپ کے لیے۔ اگر آپ کہیں کام ناقص ہیں تو پھر ان سے کامل دکھائیے، بھول جائیے وہ محبتیں جو اس پر اظہار ہوتی ہیں، وہ نہ پہلی ہے نہ آخری۔ دنیا میں بے لوث محبت اگر ہے تو صرف دو لوگوں کی، ماں اور باپ، تیسرا کوئی نہیں ہے جو کسی وجہ کے بغیر کسی کو چاہتا ہو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں صرف دو محبتیں ایسی ہیں ماں اور باپ کی جو بے لوث ہیں۔ وہ کس چیز کو مد نظر رکھے؟ جب تم پیدا ہوئے تھے کسی قابل نہیں تھے، انہوں نے تمہیں اس وقت پالا ہے جب تم نام لینے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اگر وہ تمہیں صاف نہ کرتے تو تمہارے پاس لوگ نہ جاتے بدبو کے مارے۔ انہوں نے تمہیں طیب و طاہر پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اس وقت کی بات ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ناقص محبت ہے یہ ماں باپ کی۔ کیسے؟ ابھی میں نے کہا، پڑوسی کا بچہ رو رہا ہو تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، یعنی ان کی محبت کا دائرہ اپنے تک ہے۔ میرا بیٹا میری بیٹی، میرا بیٹا میری بیٹی، بس نا، یعنی اتنا محدود مظہر۔ کاش میری بات واضح ہو جائے عزیزو، اتنا محدود مظہر جو گھر سے باہر نہ نکلا، اتنا محدود مظہر بنایا جو اپنے سے آگے نہ بڑھا، تب تو اتنا احترام کروایا۔ نہیں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اتنا محدود مظہر جو اپنے گھر سے باہر نہ نکلے،
اتنا محدود مظہر جو اپنے سے آگے نہ بڑھے، میرا بیٹا میری بیٹی سے یہی تو ہے، اس کے بعد بھی اتنا احترام کروایا، خبردار جو تم نے اف تک کہا۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو اب مشکلات پیدا ہوں گی، قبروں میں عذاب ہے، بہت سی باتیں ہیں، میں واقعات آپ کے سامنے وقت نہیں لینا چاہتا اس میں۔ خبردار، ایسے آنا، یہ کرنا وہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ ایک صفت کا مظہر، اور وہ بھی اتنی محدود۔ بس میرے عزیز، میں نے بات کو مکمل کر دیا۔ اپنے پروردگار عالم نے ایک صفت ربوبی، پالنے والا، وہ بھی رب مدبرات نہیں، مینجمنٹ نہیں، پالنے والا صرف، اس پالنے والی صفت کا مظہر بنایا والدین کو اتنا محدود، اس کے لیے اتنے احترام سے کہا جاؤ۔ بس یہی پر سوچنے کا مقام ہے، اگر کوئی اتنے محدود لہجے میں ایک صفت کا مظہر بن جائے تو اتنا قابل احترام ہو جائے، اور جو پروردگار کی تمام صفات کا مظہر ہو، اور نہ فقط مظہر ہو بلکہ مکمل مظہر ہو، وہ کتنے احترام کے قابل ہوگا۔ ایک صلوات بول دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ پروردگار عالم کی ایک صفت کا مظہر۔ خوب، آئی امام کون ہے؟ جو تمام صفات پروردگار کا مظہر مکمل، اور اس مکمل کی میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جلدی سے، کیونکہ مورد نہیں ہے لیکن جلدی گزارش کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے باپ ہونے میں اور علی کے باپ ہونے میں کتنا فرق ہے؟ ہم اپنے بیٹے کے رونے پر اٹھتے ہیں، دوسرے کے بچے کے رونے پر غصہ آتا ہے، لیکن علی وہ باپ ہے کہ کوفے میں کوئی بچہ روئے علی کو سکون نہیں ملتا جب تک اس بچے کو چپ نہ کرا لے۔ اور بات آئی گئی ہے مولا کی، مولا کسی جنگ سے واپس آئے۔ اب یہ بات بھی جلدی سے کہوں کہ مولا نے کل 4 سال تو کچھ تو حکومت کی ہے، اس میں بھی 3 جنگیں اتنی خطرناک، ہمیشہ علی کوفے میں نہیں ہیں، جنگوں پر ہیں۔ واپس آیا اور مولا علی کے سارے گورنر جتنے لوگ سارے معصوم تو نہیں ہیں، اور پھر کتنے ہزار زخمی ہیں، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، جمل کی جنگ کا پتہ ہے کتنے لوگ اس میں مارے گئے، وہ سب کی دیکھ بھال، سب کی سرپرستی ہے۔ کسی جنگ سے مولا واپس آئے، دیکھا کہ ایک گھر میں ماں خالی پتیلی چولہے پر رکھے ہوئے بچوں کو بہلا رہی ہے۔ ہم ہوتے کیا کرتے؟ پہلے تو شاید توجہ ہی نہ دیتے، ہوگا کیا معلوم بیوقوف بنا رہی ہو، اس طرح کے زمانے آ ہی گئے ہیں۔ مولا نے دیکھا، جلدی جلدی بیت الشرف میں سب بھول گئے، تھکا ہوا آیا ہے مسافر، باہر سے آ رہا ہے، ممکن ہے بھوکا ہو، ممکن ہے پیاسا ہو، ممکن ہے کتنا تھکا ہو یہ انسان، لیکن کچھ نہیں۔ جلدی سے گھر آئے، بیت المال میں جو تھا لیا، لے کر کے گئے، اپنے ہاتھ سے پکایا، آمادہ کیا۔ کمبر نے مانگا، مولا مجھے دے دے، کر نہیں میں لے چلوں گا۔ جب کھانا پک گیا بچوں کو جگایا، میں نے کہا مورد ابھی نہیں تھا لیکن بس بات آ گئی، بچوں کو جگایا، بچوں کو اپنے زانوں پر بٹھا کے مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ یہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں یہ معمولی مسئلہ ہے؟ حجت پروردگار، اپنے ہاتھ سے کھلایا، کھلا چکے۔ اس کے بعد اب یہ عجیب بات ہے میرے عزیز، میں کیسے عرض کروں، یعنی ایک انسان کی جو تقریباً 60 سال کے آس پاس ہے بلکہ پلس ہے، وہ چاروں ہاتھ پیر سے زمین پر مولا ہوئے، بچوں کو پیٹھ پر بٹھایا اور لے کے اس طرح چلے، قمر دیکھ رہے ہیں۔ مولا واپس آ گئے، جناب قمر نے سوال کیا، مولا آپ نے ہم کو نہیں دیا لے جاتے وقت کھانا، وہ آذوقہ کہ آپ کو اس کا ثواب خود آپ لیں، مجھے پتہ چلا آپ نے خود کھانا پکایا، مجھے معلوم ہے، بچوں کو بٹھا لے خود کھلایا، مجھے پتہ احساس ہو گیا، یہ کیا کیا آپ نے؟
یہ کیوں کیا آپ نے؟ جو کمبر پر بار ہوا کہ مولا آج کسی مرجع کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کیا سمجھیں گے آپ؟ وہ پھر نہ کہ امیر المومنین کا کمبر تم نے دیکھا نہیں کہ جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو بچے رو رہے تھے. ہم نے سوچا کہ اب ہم جب جائیں تو بچے ہنس رہے ہوں. بچوں نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی. اللہ ایک یتیم کا اتنا خیال کرے. انا و علی ابوا ہذہ الامہ, اتنا فرق ہے علی کے باپ ہونے میں دوسروں کے باپ ہونے میں. انا و علی ابوا ہذہ الامہ, ہم اور علی امت کے دو باپ ہیں. میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا تھا, رک گئی گفتگو. اسے کہتے ہیں امام. یہ پہلی حیثیت ہے امام کی کہ امام, اب دوسرے شخص میں کل بیان کر پاؤں, کہ امام صفات پروردگار کا مظہر مکمل ہے. اور دوسری حیثیت کیا ہے امام کی کہ جانشین پیغمبر ہے. توجہ کیجئے گا, خلیفہ پیغمبر ہے, جانشین پیغمبر ہے. یعنی جانشین یعنی پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے والا. یہ امام کی دوسری حیثیت ہوتی, اور اس پر میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا. صفات الہی کا مظہر ہے. بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. دوسری حیثیت امام کی یہ ہے کہ جانشین پیغمبر ہے. اس پر انشاءاللہ کل. یعنی پروردگار عالم نے اگر امام کو کہا کہ امام نے فرمایا کہ معرفت پروردگار کے لیے ہماری معرفت یا اپنے وقت کی امام کی معرفت اسی لیے کہ یہ تمام صفات الہی کا مظہر قرار پاتا ہے. دنیا کے جو لوگ مظہر ہیں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, مرسلین ہوں, ان کے مظہر میں اور امام کے مظہر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ مظہر مکمل ہے. دنیا والے مظہر مکمل نہیں ہیں, اپنی حد تک ہیں. سامنے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی, امام انتظام پہلے سے کرتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا کیونکہ معرفت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا, چاند فاق اتفاق نہیں ہوتا, سب من جانب اللہ ہے, رحمت پروردگار ہے, لطف پروردگار ہے جو ہمارے ساتھ ہے. ہم اسے اتفاق سمجھ بیٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کیونکہ آج بھی ہمارا امام ہم سے غافل نہیں ہے, ہم غافل ہیں, وہ غافل نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنظر بکم اللہ واستلمکم العداء. ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں, ہم تمہاری حفاظت کو فراموش نہیں کرتے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تم پر بلائیں نازل ہوتی اور دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے. لیکن کوئی ہے بچانے والا, وہاں سے بچا لیتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. کاش اگر وقت ملا مجھے یاد رہا تو میں اس لفظ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ کس چیز کا مظہر ہے, اگر آ سکا یاد آیا مجھے تو, کہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے بچا لیتا ہے. وہ امام ہی ہے جس کو سامنے والے کا اندازہ ہے. منزل شراف پر آئے اور جب منزل شراف سے چلے تو حکم دیا جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو, مشک آب سے پر کر لو. اس پورے راستے میں امام نے کہیں یہ جملہ نہیں کہا. اگر کہتے تو مقتل لکھتا, تاریخ لکھتی, کہیں نہیں. اس طریقے سے منزل شراف پر کہا. جو امام کے ساتھ چل رہے ہیں لوگ راستے سے واقف ہیں, تعجب ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کوئی خاص وجہ تو ہونے والی نہیں ہے, سامنے ان کو راستہ پتا ہے, انہیں منزلیں پتا ہیں جہاں سے جا کے رکنا ہوتا ہے. کہ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو. امام کا حکم ہے, پانی بھر لیا گیا, مشقیں پر ہو گئی ساری کی ساری. کسی کو پتا نہیں امام نے جملہ کیوں کہا. باپ ہے, لے کر کے چلے. ابھی کچھ دور چلے تھے, کسی نے کہا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ کوفے کے کھجور کے درخت دکھنے لگے. دوسرے نے کہا کہاں, ابھی کوفہ کہاں ہے یہاں؟ کہ دیکھو سامنے. اب جو دیکھا تو کچھ ہلکی سی کچھ چیز نظر آ رہی ہے. جب تھوڑا اور قریب ہوئے تو وہ لشکر آ رہا تھا. کھجور کے درخت نہیں تھے, لشکر کے پرچم تھے. فوراً سمجھ گیا کہ دشمن کا لشکر. امام نے کہا اس کی کوئی حفاظت کے لیے ایک جگہ پہ جا کر کے رکا. تھوڑی دیر میں لشکر آ گیا. جیسے ہی دیکھا تو سارے کے سارے پیاسے تھے. ان کو اپنی پیاس بجھانے
کی خبر نہیں تھی، کہاں بجھے گی امام جانتے تھے. اس نے پہلے سے انتظام کیا. امام نے مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے. 1000 کا لشکر ہے، 1000 لوگ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے پیدل ہیں، 1000 اسلحے سے لیس. سب کو پانی پلایا گیا. راوی کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں پہنچا، پیاس سے میرا برا حال تھا، امام نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا. دیکھ رہے ہیں آپ، جس کو یہ پتا ہے کہ لشکر پیاسا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ دشمن ہے، لیکن وہ دشمن ہے. میں تو باپ ہوں امت کا، میں تو باپ ہوں امت کا. جب تک حکم پروردگار نہ آ جائے تو ان کو تو رحمت کا برتاؤ کرنا ہے. پانی پلا دیا، سب کی پیاس بجھ گئی. کچھ دیر میں نماز کا وقت ہوا. امام نے کہا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، ہم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا نہیں مولا، یہ نہیں ہوگا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے. اتنا ادب واقعی تھا، اور شاید یہی ادب تھا کہ جو لے آیا. امام نے نماز پڑھائی، پورے لشکر نے، امام کے لشکر نے، حر کے لشکر نے امام کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد امام نے تقریر کی، کہا دیکھو تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں. ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں ہدایت کے لیے آئے ہیں، تمہارے بلانے پر آئے ہیں. تم کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں، تم پیغمبر سے ہمارے رشتے کو جانتے ہو. اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو ہم واپس چلے جائیں گے. تم نے خطوط بھیجے تھے، ہم آئے ہیں. حر نے کہا کہ ہمیں خطوں کی اطلاع نہیں ہے. امام نے اشارہ کیا، 2 جھولے خط لا کے ڈال دیے گئے. حر نے دیکھا کہا لیکن یہ خط ہم نے نہیں لکھے ہیں. گفتگو ہوتی رہی. کہا میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں کوفے تک آپ کو لے چلوں. دونوں ساتھ چل رہے ہیں، ادھر قافلہ امام حسین کا، ادھر حر کا. ابن زیاد کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ حسین فلاں جگہ پہنچ گئے. اس کا قاصد آیا کہ جہاں حسین ہے وہیں روک لو. حر نے آ کر کے امام سے گفتگو کی کہ یہ قاصد آیا ہے اور آپ. امام نے کہا تم نے بلایا تھا کہ تم نہیں چاہتے واپس جائیں گے. اس نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جانے دیں گے آپ کو. اور اسی کشمکش میں لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا. بس جیسے ہی امام حسین نے یہ منزل دیکھی کہ اب جرأت حد سے زیادہ ہو گئی، حجت پروردگار ہے، صفات الہی کا مظہر ہے، کہ سکلت کا امک یا حر ما ترید ہے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو چاہتا کیا ہے. حر نے جیسے ہی سنا تو کہا کہ حسین اگر ایسے موقع پر عرب کا لفظ ہے، عرب میں کسی نے میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں آپ کی ماں سیدہ ہیں، میں سوائے احترام کے ان کا نام لے ہی نہیں سکتا. اسی کشمکش میں کاروان حسینی آگے بڑھتا رہا. اچانک امام حسین کا گھوڑا رک گیا. امام نے دیکھا گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا. جناب زہیر ساتھ میں، زہیر یہ کون سی جگہ ہے؟ کا مولا اسے الطف کہتے ہیں، ساحل کا. اور کوئی نام کا شط فرات، اور کوئی نام کسی نے غازریہ، کسی نے نینوا کچھ کہا. امام نے کہا اور کوئی نام کا مولا اسے کرب ولا کہتے ہیں. آج ہی کا دن تھا نا جب حسین ابن علی کربلا پہنچے. سرزمین کربلا پر آج حسین کو پہلی رات آئی ہے. بس جیسے ہی سنا آواز دی اعوذ باللہ من کرب و بلا، ہا ہونا
لگیں گے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے. اترو. اسی جگہ پر خیمے لگا دیے گئے. خاک کربلا نے اڑ کر کے استقبال کیا. سروں سے خاک گزری. کسی نے کہا مولا کوئی عجیب سی جگہ ہے یہ. کہاں یہ زمین میرے لیے خلق ہوئی ہے. تاریخ کے جملے ہیں. جناب ام کلثوم نے کہا بھیا جب سے اس زمین پر آئی ہوں دل گھبرا رہا ہے. کیسے اس بہن کا دل نہ گھبرا ہے جس کے سارے بھائی اسی سرزمین پر مارے جائیں. امام نے کہا بہن صحیح کہہ رہی ہے. ہم بابا کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے. ایک جگہ بابا بھیا حسن کے زانو پر سر رکھ کے سو گئے. ہم اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد بابا کی آنکھ کھلی تو بیٹھ کے رونے لگے. بہت گریہ کیا بابا نے. قطرات اشک زمین پر گرتے رہے. بھیا حسن نے پوچھا بابا خیریت تو ہے کیا ہوا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں. کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا. کہ کیا دیکھا. کہ میں نے دیکھا کہ ایک سرزمین ہے جو خون سے تر ہے اور میرا حسین اسی سرزمین پر کربلا لے رہا ہے اور ناصر طلب کر رہا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. کہ بہن وہ زمین یہی تھی. یہی سرزمین ہے جس کے لیے بابا نے خواب دیکھا تھا. میری منزل تمام ہو گئی. اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا بہنا. خیمے لگ گئے. دن اور رات گزرنے لگے. حسین ابن علی دشمنوں میں گھرنے لگے. کتب تاریخ و سیر لکھتے ہیں 5-6 محرم تک 20,000 سے زیادہ کا لشکر کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا. یہاں تک کہ دن گزرتے گزرتے شب عاشور آئی اور حر اس طریقے سے ٹہل رہے ہیں جیسے کوئی پریشان حال. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں حر اتنا گھبرا رہا ہے. کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے میں تمہارا نام لیتا. آخر ہوا کیا. بات کو بدل دیا. کوئی جواب نہیں دیا. مختصر کر رہا ہوں. غلام آیا کہ آقا کھانا حاضر ہے. کوئی جواب نہیں ہے. اس نے پھر کہا ہاتھ کو پکڑ کے کچھ دور لے گئے. سنو کچھ آواز آ رہی. کیسے کیسے لوگ امام حسین کے ہمراہ ہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ حسین کیسے کیسے گوہر نایاب کو لے کر کے سرزمین کربلا تک آئے. کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں کوئی تلاوت قرآن کوئی کچھ اور کہا ادھر کیا ہو رہا ہے. کہ ادھر ہر طرح کی بدکاری شراب جواں یہ وہ. کہ ایسے عالم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. کہا پھر کا صبح ہونے دے. ادھر سپیدہ سحر نمودار ہوا. نماز صبح ہوئی. اس کے بعد بعض میں نماز صبح کے بعد بعض میں پہلے. اس سے بحث نہیں ہے. عمر سعد کے سامنے عمر سعد کیا ارادہ ہے. کیا جنگ ہوگی. کیا جنگ ہوگی. واقعاً جنگ ہوگی. کہاں واقعاً جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی جس کا کم ترین حصہ ہاتھ پیر کٹنا ہوگا. بس جیسے حر نے یہ سنا تو گھوڑے کو موڑا. یعنی حر کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حر کو یہ نہیں پتا تھا بات یہاں تک آ جائے گی. گھوڑے کو موڑ کے چلے. اب کوئی طاقت نہیں ہے جو حر کو روک لے. بیٹا میرا بابا کہاں. کا مولا کی طرف. کہا ہم بھی چلیں گے. کہا آؤ.
بھائی ملا بھیا کہاں؟ مصعب کا حسین ابن علی کی طرف کہا ہم بھی چلیں گے. کہاں؟ غلام حر کا بھائی، حر کا بیٹا ایک چھوٹا سا کارواں لیے ہوئے. اور بعض مقاتل میں یہ ہے کہ بعد میں آئے ہیں بھائی اور بیٹے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. امام حسین کے پاس آئے، امام حسین گھوڑے پر بیٹھے ہیں، پیروں کو تھام لیا اور آواز دی فرزند رسول حلی من الطہور. حلی من التوبہ، اے مولا میرے لیے توبہ ہے. آؤ عزادارو جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہنے والے سننے والے اپنے ذہن کو کربلا تک لے چلو اور آ مولا سے پوچھے مولا حلی من بازو تھام کے اٹھایا. اٹھو، کون ہو؟ ایسا لگ رہا جیسے جانتے ہی نہیں، احساس نہیں دلا رہے حر کو. کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا. مولا اتنی اجازت دے دیں سیدانیوں سے معافی مانگو. مقتل کے فکرے ہیں، آئے بیٹھے، وقت زیادہ ہو گیا، ختم کر رہا ہوں. اور بیٹھ کر کے کہتے ہیں اہل بیت مصطفیٰ میں وہی ہوں جو آپ کی ساری مشکلات کا باعث ہوں. میں نہیں آپ کا راستہ روکا تھا، اپنا تعارف کرایا، لیکن اب شرمندہ ہوں. تاریخ کہتی ہے حر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ کوہرام مچ گیا. آواز آئی واہ غربتا واہ محمدہ. مقتل کے فکرے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں. اور کہتا ہے خاک کربلا کو سر پہ ڈال رہے ہیں اور کہتے کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا جو کیا، کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا جو کہا. اے اہل مصطفیٰ ایک درخواست ہے. پہلی بات یہ کہ مجھے معاف کر دیں، اور دوسری بات یہ قیامت میں شکایت لگی دیے. بی بی کے سامنے شکایت لگی. واپس آئے، بس آخری فقرہ کا مولا سب سے پہلے میں آپ سے ملا تھا، سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، سب سے پہلے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. کوئی ایک روایت میں نے نہیں دیکھی جہاں امام حسین نے کچھ دیر کے لیے بھی روکا ہو حر کو. نہیں، کہا حر جیسا چاہو بسم اللہ. اے مولا ابھی آیا ہے، روک لے. کہا نہیں، دیکھ نہیں رہے ہو کتنا شرمندہ ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میرا مہمان میرے سامنے دیر تک شرمندہ ہے. حملہ مغلوبہ کے بعد جنگ تن بتن کے لیے جانے والا پہلا حر کچھ دور گئے، جا کے واپس آئے. حر کا بیٹا ساتھ میں ہے. بیٹے کی طرف دیکھا، میرے لال پہلے تم جاؤ. مجھے نہیں معلوم کیوں بھیج رہے ہیں، لیکن شاید یہ وجہ ہو کہ میں بھی تو دیکھوں. مجلس تمام ہو گئی. بیٹا گیا، خوب لڑا. بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا. تقریباً 19-20 سال کی عمر مقتل نے لکھی ہے. خوب لڑا، لڑتے لڑتے کتنوں کو فنار کیا. زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا. اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا. حر بھوکا نہیں ہے، حر پیاسا نہیں ہے، حر تھکے ہوئے نہیں ہے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کے لاشے پر آئے. اب جو دیکھا مولا پہلے سے بیٹھے. پہلے سے موجود ہے. آقا آپ نے زحمت فرمائی. ارے اور یہ میرا مہمان تھا.